نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ خروج 33واں باب، خروج 33واں باب 16ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ خدا کے کلام مقدس میں خروج 33واں باب 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے، کیا اسی طریق سے نہیں کہ تو ہمارے ساتھ ساتھ چلے، تاکہ میں اور تیرے لوگ روئے زمین کی سب قوموں سے نرالے ٹھہرے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک کے زندہ خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں تیری پاک حضوری کے لیے، تیرے جلال، تیری قدرت کے لیے۔ تو اپنے لوگوں کے درمیان آ کر ان کی زندگی میں اپنی بڑی قدرت سے غیر معمولی کام کرتا ہے۔ تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں، ان تمام زندگیوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ اور ایک خداوند جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں اور کرونا وائرس کے وکٹم ہیں، ان سب کے لیے بحالی اور صحت اور تندرستی چاہتا ہوں۔ اے خداوند میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خدا کے کلام مقدس میں خروج 33واں باب 15ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ موسیٰ نے کہا، اگر تو ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جا، کیونکہ یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے، کیا اسی تاریخ سے نہیں کہ تو ہمارے ساتھ ساتھ چلے، تاکہ میں اور تیرے لوگ روئے زمین کی سب قوموں سے نرالے ٹھہرے۔ عزیز ناظرین، آج کا ہمارا مضمون ہے خداوند کا شفائیہ مسح۔ آج کا ہمارا مضمون ہے خداوند کا شفائیہ مسح۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم نے ابھی یہاں پر پڑھا کہ موسیٰ خداوند سے کہتا ہے کہ اگر تو ساتھ نہ چلے تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے، اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ تو تیرے لوگوں پر اور تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہے، اور وہ اس طرح معلوم ہوگا کہ تو ہمارے ساتھ ساتھ چلے، اور جب ساتھ ساتھ چلے تو پھر ہم اور قوموں سے نرالے ٹھہریں، اس لیے کہ تو ہمارے ساتھ ہے اور تو اپنے لوگوں کی محافظت اور ان کو اپنے خون میں چھپاتا ہے۔ عزیزوں، خدا کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، اور ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، اور بڑھیں بھی تو پھر ہم مختلف بیماریوں کا شکار، پریشانیوں میں مبتلا، مسائل میں گرے ہوں گے۔ لیکن جب ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے، ہمارا منجی ہے، ہمارا شافی ہے، تو پھر اس کی حضوری سے ہماری زندگی میں برکات ہے، ہماری زندگی میں خوشیاں ہیں، اور وہ ہر دکھ کو، ہر مصیبت کو جو ہماری زندگی میں آئے، اس کو وہ اپنی قدرت کاملہ سے دور کرتا ہے، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ اپنی قدرت سے ایسا کرتا ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے، خروج 34واں باب 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور کہا، اے خداوند، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، ہمارے بیچ میں ہو کر چل، گو یہ قوم گردن کش ہے، اور تو ہمارے گناہ اور خطا کو معاف کر اور ہم کو اپنی میراث کر لے۔ عزیزوں، خدا کے کلام مقدس میں
اب موسیٰ کہتا ہے کہ خداوند تیرے کرم کی نصر ہم پر رہے، اور خدا کا خادم موسیٰ خدا کی منت کرتا ہے کہ ہمارے بیچ میں ہو کر چل، اور پھر یہ بھی بیان کرتا ہے گو کہ یہ قوم گردن کش ہے، اور تو ہمارے گناہ اور خطا کو معاف کر ہم کو اپنی میراث کر لے۔ عزیزوں، کیا ہی عظیم خدا کا خادم ہے، خدا کے حضور شفاعت کرتا ہے، خدا کے حضور کہتا ہے کہ اے خدا تو ہمارے بیچ ہو کر چل اور اپنی محافظت میں رکھ، اپنی پناہ میں رکھ۔ اور یہ بھی کہتا ہے ہاں خدا یہ کہ یہ لوگ ہاں گردن کش ہیں، یہ آئین شکن ہے، قانون شکن ہے، اور تیرے مرضی کے برعکس چل کر گناہ آلودہ زندگی بھی گزارتے ہیں، لیکن اے خدا وہ یاد دلاتا ہے کہ خدا رحیم ہے، کہ اے خدا تو معاف کرنے والا ہے، ان کوتاہیوں کو بھی معاف کرنا اور ہمارے بیچ رہنا، تاکہ ہم گناہ کے سبب سے بیماریوں کا شکار نہ ہوں، گناہ کے سبب سے پریشانیوں کا شکار نہ ہوں، بلکہ ہم تیری حضوری میں بڑھتے چلے جائیں کامل شفا کے ساتھ، اور تیری حضوری ہمارے درمیان رہے تو ہمارے بیچ رہے۔ عزیزوں، کیا ہی عظیم خدا کا خادم خدا کی اس محبت کو بھی بیان کرتا ہے کہ اگرچہ یہ قوم گردن کش ہے، لیکن تو اے خدا ہمارے گناہ اور خطا کو معاف کرنا۔ خدا چاہتا ہے کہ اپنے لوگوں کے گناہ کو معاف کرے۔ خدا کے کلام مقدس میں خدا کے ساتھ رہنے سے معجزات ہیں، خدا کے ساتھ رہنے سے شفا ہے، خدا کے ساتھ رہنے سے بحالی ہے، بدروں سے رہائی ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ خداوند ساتھ رہے، وہ چاہتا ہے خدا ان کے بیچ رہے، اور جب خدا ہمارے درمیان ہے، خدا ہمارے بیچ ہے، تو پھر ہماری زندگی کے ہر ایک بحران کو، ہر ایک مسئلے کو، ہر ایک تکلیف کو، ہر ایک دکھ کو، ہر ایک پریشانی کو ہمارا خدا اپنی قدرت سے دور کرتا ہے، اور ہم اس کا شکر کرتے ہیں کہ وہ معاف کرنے والا بھی ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ عزیزو، جب خدا ہمارے درمیان رہتا ہے تو ہماری زندگی کے ہر پہلو میں وہ ہماری مدد اور ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی دکھوں اور مصیبتوں میں نہ گزرے، بلکہ وہ اپنی قدرت سے ہمارے لیے معجزات کو ظہور میں لاتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے افسیوں 4 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے۔ افسیوں 4 باب 4 آیت میں لکھا ہے، ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے۔ عزیزو، ہم مسیح پر امید رکھتے ہیں اپنے تمام مسائل کے لیے، اپنے تمام دکھوں کے لیے، اور ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح ہے۔ عزیزو، خدا کی روح کے باعث ہماری زندگی سے مسائل ختم ہوتے ہیں، اور خدا کا روح ہماری زندگی میں امید پیدا کرتا ہے، اور اس کے روح سے ہماری زندگی سے ان تمام ابلیس کے کاموں اور ابلیس کے منصوبوں کی تک جو ابلیس چاہتا ہے کہ منصوبے ہمارے خلاف باندھے، لیکن خدا کا پاک روح ہماری زندگی سے ان سارے ابلیسی کاموں کو، ابلیسی منصوبوں کو ناکام کرتا ہے، اور ہماری امید ہماری خدا پر ہے، زندہ امید ہے، اور ہم زندہ خدا کا شکر کرتے ہیں جو ہمارے درمیان ہے، اور جو اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہماری ان ساری پریشانیوں کو اپنی قدرت کاملہ سے دور کرتا ہے۔ اور نئی عہد نامے میں خدا ہمارے ساتھ اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ خداوند ہمارا خدا جب آسمان پر گیا تو اس نے یہ وعدہ کیا کہ میں جاؤں گا
اور تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا۔ میرے ساتھ دیکھیے اعمال پہلا باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس سے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا، اسے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ اب خدا ہمارے درمیان اس طرح کہ وہ بائبل بیان کرتی ہے، موسیٰ کہتا ہے کہ ہمارے درمیان رہ، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے درمیان آ گیا، اور جب وہ آسمان پر گیا تو اس سے باپ کے اس وعدے کا ذکر کیا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں، اور اس سے ہم قوت پاتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے اعمال پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی تہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اب خدا خود ان کو کہتا ہے کہ تم آگے بڑھو ہی نہیں جب تک میں تمہارے ساتھ نہ ہوں، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں موسیٰ کہتا ہے کہ خدا ہم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک تو ہمارے ساتھ نہ ہو، لیکن اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اب خدا اپنے لوگوں کے لیے ایک بڑا کام کرتا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے ہی نہ جب تک وہ ان کے ساتھ نہ ہو، اس لیے کہ زندگی کے نشیب و فراز میں ہمیں مددگار کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ہمارا خدا۔ ہمیں مددگار کی ضرورت ہے جو ہمیں فتح بخشے، ہمیں مددگار کی ضرورت ہے، اور وہ ہے روح حق، جس سے ہم ان بطالت کی قوتوں پر غلبہ حاصل کرتے ہیں، جس سے ہم اس باطل ابلیسی منصوبوں پر ہم فتح حاصل کرتے ہیں۔ اور اس لیے روح حق کا ہمارے ساتھ ہونا یہ بڑا اہم ہے۔ اور مسیح جب آسمان پر گیا تو اس نے کہا کہ تم ٹھہرے رہو تاکہ روح القدس پاؤ، اور اس انائنٹنگ سے، اس مسح سے پھر تم آگے بڑھتے چلے جانا۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں آئیے میرے ساتھ دیکھیے اعمال 10واں باب 38ویں آیت، اور پھر وہ روح القدس خدا نے عید پینتیکوست کے دن نازل کیا۔ اب وہی روح جو اسے عید پینتیکوست کے دن نازل کیا، اب وہ خدا کا روح ہمارے ساتھ ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں تو قوت سے لبریز آگے بڑھتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں تو شفا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو ابلیسی قبضے سے رہائی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں اعمال 10واں باب 38ویں آیت، خدا کے کلام مقدس میں اعمال 10واں باب 38ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا، وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آج کا ہمارا مضمون ہے خداوند کا شفائیہ مسح، the Lord's healing anointing۔ عزیزو، اس مسح سے جب ہم کلام مقدس میں اعمال 10واں باب 38ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خداوند نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا، روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا، وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ جب خدا ساتھ ہے تو خدا کی حضوری سے اور روح القدس کے مسح سے
سارے بندھن ٹوٹتے چلے جاتے ہیں۔ وہ بندھن جو تعویذوں کے ذریعے باندھے گئے ہو وہ مسا کے سبب سے وہ جمے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو خداوند کا شفائیہ مسا ان بندھنوں کو توڑ دیتا ہے۔ خداوند کا شفائیہ مسا اس جادو اور اس کے اثرات کو توڑ دیتا ہے، اور خداوند کا شفائیہ مسا گناہ کے بندھن کو توڑ دیتا ہے، اور خداوند کا شفائیہ مسا اب اس کی ساری کاروائیوں کو، ایکٹیویٹیز کو، سرگرمیوں کو جو آپ کے خلاف، آپ کے خاندان کے خلاف، یا آپ کے اہل و عیال کے خلاف، یا آپ کے عزیز و احباب کے خلاف ابلیس نے جو منصوبے باندھے ہیں، خداوند کے پاک مسا سے وہ سارے ابلیسی منصوبے ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتے ہیں اور بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ خداوند یسوع کا مسا جو روح القدس ہے، اور وہ روح القدس سے مسا، لیکن قدرت، وہ روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسا کیا گیا؟ پاور سے انائنٹ۔ اور خدا کے کلام مقدس میں جب ہم اعمال 30 باب اس کی 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیے، اعمال 30 باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کا دانا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازہ پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا، اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران ہوئے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ وہ بہت ہی دنگ ہو گئے، حیران ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آئیے دیکھیں اعمال 30 باب اور اس کی پہلی آیت۔ اور پترس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی 30 سے پہر ہیکل کو جا رہے تھے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازہ پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب اس نے پترس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ پترس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی، اور پترس نے کہا، ہماری طرف دیکھ۔ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پترس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے نام سے اسے کہا چل اور پھر، تو وہ جو جنم کا لنگڑا تھا وہ چلنے پھرنے لگا، اس میں طاقت آ گئی، اس لیے کہ خدا کے پاک روح نے اور روح القدس کے گہرے مسا نے اس کے سارے مسئلے کو حل کر دیا، اس کو شفا بخش دی۔ اور یہ ہے خدا کا شفائیہ مسا، یہ ہے خدا کا مسا، خدا کے پاک روح کا گہرا مسا، جس سے بیماریاں ختم، تکالیف جاتی رہتی ہیں، اور ابلیس کا قبضہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہم اعمال 4 باب اس کی 30ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو خدا کی کلام مقدس میں اعمال 4 باب 30ویں آیت، اور تو اپنا شفا دینے، تو اپنا ہاتھ، اعمال 4 باب 30ویں آیت، اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا، اور تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں آئے۔ جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے، اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور شفا دیتا ہے۔
اعمال 4 باب 30 آیت، اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا اور تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں ہوں۔ عزیزو، خدا کے شفایہ مسا سے خدا کے خادم جب دعا کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، تو خدا معجزات کو ظہور میں لاتا ہے، خدا کا پاک رو کام کرتا ہے، اور پھر بیماریاں جاتی رہتی ہیں، کمزوریاں جاتی رہتی ہیں، بحران دور ہو جاتے ہیں، اور جسم کے تمام عوارض جسم سے جاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ خدا اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے شفا دینے کو، خدا اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے بحال کرنے کو، خدا اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے ابلیس کے قبضے سے رہائی دینے کو، اور یہ ہے خدا کا شفایہ مسا، اس کی ہیلنگ انائنٹنگ۔ عزیزو، خدا کی شفایہ مسا سے زندگیوں میں اطمینان آتا ہے، چین آتا ہے، اور اسی طرح جب ہم اعمال 5 باب اور 12 آیت کو پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام مقدس میں اعمال 5 باب 12 آیت میں لکھا ہے، اور رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے، اور وہ سب ایک دل ہو کر سلیمان کے برآمدہ میں جمع ہوئے کرتے تھے۔ عزیزو، رسولوں کے ہاتھوں سے جو نشان اور عجیب کام ظاہر ہوتے، وہ خدا کے شفایہ مسا سے، اس کی ہیلنگ انائنٹنگ سے۔ عزیزو، خدا کا مسا جب خدا کے خادموں کی زندگی میں کام کرتا ہے، خدا کا پاک روح جب ان کی زندگی میں کام کرتا ہے، تو وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور جب بیمار پر ہاتھ رکھتے ہیں بیمار اچھا ہو جاتا ہے، کمزور پر ہاتھ رکھتے ہیں اس کی کمزوری جاتی رہتی ہے، بدرو گرفتہ پر ہاتھ رکھتے ہیں تو بری روحیں اس کے بدن سے جاتی رہتی ہیں، تعویذ اور دھاگے اس کے خلاف کیے گئے ہیں۔ تو جب خدا کے خادم ہاتھ بڑھاتے ہیں تو خدا کا شفایہ مسا ان سارے ابلیسی کاموں کو اور بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ عزیزو، کتنا عظیم ہے ہمارا خدا جو اپنے لوگوں کے لیے یہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور اس کے شفایہ مسا سے زندگیوں میں قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے اعمال 5 باب اس کی 15 آیت، لکھا ہے، یہاں تک کہ لوگ بیماروں کو سڑکوں پر لا کر چارپائیوں اور کٹولوں پر لٹا دیتے تھے، تاکہ جب پطرس آئے تو اس کا سایہ ہی ان میں سے کسی پر پڑ جائے۔ اور یروشلم کی چاروں طرف کے شہروں سے بھی لوگ بیماروں اور ناپاک روحوں کے ستائے روحوں کو لا کر کثرت سے جمع ہوتے تھے، اور وہ سب اچھے کر دیے جاتے تھے۔ اب بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ لوگ ایمان کے ساتھ لاتے کہ پطرس سے گزرنا ہے اور پطرس کا سایہ ہی پڑے گا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب اس سائے میں کیا قوت کام کرتی ہے؟ وہ ہے خدا کا پاک روح، وہ ہے خدا کا شفایہ مسا، اور اس شفایہ مسا سے جو خدا کے خادموں پر ہے، اس کا روح ان پر ہے، اس کا مسا ان پر ہے، اور اس خدا کے مسا سے یعنی اس جلال سے جو ان کی زندگی میں خدا کا پاک روح کام کرتا ہے، اس سایہ سے پطرس گزرتا، اور اس کا سایہ مریضوں پر پڑتا، بیماروں پر پڑتا، جادوگروں کے ستائے ہوئے پر پڑتا، بدرو گرفتہ پر پڑتا۔ تو بائبل یہ بیان کرتی ہے وہ آزاد ہو جاتے، اچھے ہو جاتے۔ وجہ کیا تھی؟ خدا کا شفایہ مسا۔ عزیزو، the Lord's healing anointing۔ اور اسی طرح خدا کے کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل 17واں باب، متی رسول کی انجیل متی کی انجیل 17واں باب اور پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، 6 دن کے بعد یسوع نے پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ہمراہ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا،
اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ اور دیکھو موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ پطرس نے یسوع سے کہا، خداوند ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گرے اور بہت ڈر گئے۔ یسوع نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا، اٹھو، ڈرو مت۔ جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو یسوع کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا۔ خدا کے کلام مقدس میں عزیزو، شفا اور کسی کے وسیلہ سے نہیں ہے، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع ان کو اس کی صورت بدل گئی، ان کو نظر آیا بدلی ہوئی صورت کے ساتھ۔ اور کلام خدا میں ہم یہاں پر متی کی انجیل 17واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ اور دیکھو موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی صورت بدل گئی، اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا، اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی، اور ان کو ایلیا اور موسیٰ بھی دکھائی دیے۔ اب ان کا خیال ہے یہاں 3 ڈیرے بنا لے، اور پطرس نے یسوع سے کہا کہ اے خداوند یہاں 3 ڈیرے بنا لیتے ہیں۔ اور اس کو آواز آئی، اور آواز کیا ہے؟ آئیے دیکھیں میرے ساتھ متی کی انجیل 17واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ عزیزو، شفائیہ مسیح مسیح میں ہے، اور جب ہم اس کی سنتے ہیں، اس کا کلام سنتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، تو پھر وہ شفائیہ مسیح ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، اور اس کی قدرت سے ہماری زندگی میں کام ہوتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح پر فوکس کریں اور ہر چیز کو بھول جائیں، صرف ہم ہمارے مرکز نگاہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہو، پھر اس کا روح ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، اور پھر اس کے مسا سے ہماری زندگی میں شفا جاری ہو جاتی ہے۔ خدا کے خادموں کے شفاعت سے جو بیمار ہیں ان سے بیماریاں جاتی رہتی ہیں، کمزوریاں جاتی رہتی ہیں، پریشانیاں جاتی رہتی ہیں، اور یہ کام خدا کے مسا سے ہوتا ہے، اور وہ ہے خداوند کا شفائیہ مسا۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں جب ہم متی کی انجیل 28واں باب متی کی انجیل 28واں باب اور 20ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم موسیٰ کی خواہش تھی کہ خدا ہمارے ساتھ رہے، اس کا مسا ہماری زندگی سے کمزوریوں کو دور کرے، بیماریوں کو دور کرے، اب اس کی پیدا کردہ پریشانیوں کو دور کرے۔ خداوند یسوع جو خود ہمیں کہتا ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور جب ہم اس کی حضوری میں پیش قدمی کرتے ہیں، پیش رفت کرتے ہیں، آگے کو بڑھتے ہیں، تو ہماری زندگی پرسکون، اطمینان اور تسلی سے معمور، اور ہم اس میں اور اس کی حضوری میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اطمینان کے ساتھ،
خوشی کے ساتھ، شفا کے ساتھ اور فتح کے ساتھ اور شیطان پر غلبے کے ساتھ، اس لیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور اس کا شفائیہ مسا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ عہد عتیق میں ہم دیکھیں گے یسائی نبی کا صحیفہ، یسائی نبی کا صحیفہ 30واں باب، یسائی نبی کا صحیفہ 30واں باب 15ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔ خدا کے کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، کیونکہ خداوند یہوہ اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے، خاموشی اور توکل میں تمہاری قوت ہے، پر تم نے یہ نہ چاہا۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ گناہ سے توبہ کرے۔ اسرائیل کا قدوس یہ چاہتا ہے کہ انسان گناہ سے واپس آئے۔ گناہ کے سبب سے بہت سی بیماریاں ہیں، گناہ کے سبب سے بہت مشکلات ہیں، اور گناہ کے سبب سے ابلیس انسانوں کو رگیدتا ہے۔ لیکن جب گناہ کو ترک کر کے، گناہ سے توبہ کر کے مسیح یسوع کے قدموں میں آتے ہیں، تو وہ اپنی قدرت سے اور اپنے پاکوں کے وسیلہ سے ان سارے ابلیسی کاموں کو مٹا دیتا ہے، گناہ اور اس کے اثرات کو زائل کر دیتا ہے، اور اپنی قدرت سے اپنے لوگوں کو بحال کرتا ہے۔ اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ واپس آؤ، رجوع لاؤ، اور پھر اس کے پاک مسا سے، شفائیہ مسا سے، the Lord's healing anointing سے ساری بیماری۔ حزقیل 37واں باب 9ویں آیت میں لکھا ہے، تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر، اے آدم ذات، اور ہوا سے کہہ، خدا یوں فرماتا ہے، اے دم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائے۔ آپ خدا سے اس کی اس قدرت کے لیے کہ وہ ریلیز ہو، قدرت، وہ مسا زندگی بخشنے والا ہے، مردوں کو زندگی دینے والا ہے، اور وہ قوت جاری ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں، جب ہم مانتے ہیں۔ اور جیسے حزقیل 37واں باب اس کی 9ویں آیت میں، تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر، اے آدم ساتھ، اور ہوا سے کہہ، خدا یوں فرماتا ہے، اے دم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائے۔ اب یہ کام خدا کے اس انائنٹنگ سے ہے، اس نے کہا ہے، کام خدا نے کیا ہے، اس نے کہا ہے، حزقیل نے کہا ہے کہ ان مقتولوں کو، ان میں جان آئے، اور خدا کا روح ان مقتولوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح جب آپ زندہ خدا کے قدموں میں آ کر اس سے کہتے ہیں، تو خداوند یقیناً کرتا ہے، اور وہ آپ کی زندگی سے ہر ایک مسئلے کو حل کرتا ہے۔ میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں، زبور 141، زبور 141، پہلی آیت میں یہ لکھا ہے، اے خداوند، میں نے تیری دہائی دی ہے، میری طرف جلد آ، جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز پر کان لگا۔ عزیزو، جب آپ خدا کو کہتے ہیں، دہائی دیتے ہیں، خدا کو پکارتے ہیں، تو خدا اس کا جواب دیتا ہے۔ خدا آپ کے لوگوں کی دعا کو سنتا ہے، ان کی فریاد پر کان لگاتا ہے، ان کے بدنوں سے پھر وہ بیماریاں جن کا وہ خدا کے حضور آ کر کہتے ہیں، کیا خدا میرے بدن سے
اس بیماری کو دور کر، اور وہ بیماری کینسر ہی کیوں نہ ہو، وہ بیماری کا اس کے نظام تنفس میں رکاوٹ کا باعث ہی کیوں نہ ہو، وہ بیماری ان کے جسموں کو اس سے مفلوج ہی کیوں نہ کر دیا ہو، یا کرونا وائرس ہی کیوں نہ ہو، جب ہم خداوند سے کہتے ہیں تو خدا کا شفایہ مسا زندگی میں کام کرتا ہے اور ان کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ عزیزو، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو یہ گواہی دینا چاہتا ہوں کہ مجھے اسکن کینسر تھا، میرے جسم کے 5 حصوں میں کینسر تھا، اور میں خداوند کے قدموں میں آیا، اس کے حضور تائب ہوا، اور اس نے اپنی قدرت سے غیر معمولی کام میرے بدن میں کیا، اور اس کے شفایہ مسا سے میرے بدن سے کینسر جاتا رہا، میرے بدن سے دکھ جاتا رہا، میرے بدن سے موت کے اثرات جاتے رہے، اور مجھے خدا نے 2 اگست 1995 کو کامل شفا دے دی۔ عزیزو، ایسے بہت سے، ابھی ریسنٹلی ایک خاتون جسے کرونا وائرس کی وہ وکٹم تھی، پازیٹیو آیا تھا انگلینڈ میں، اور وہ دعا کراتی رہی، میں نے اس کے لیے دعا کی، تو خدا کے شفایہ مسا نے اس کے بدن سے کرونا وائرس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا، اور وہ پھر ہاسپٹل سے اپنے گھر ہے اور تندرست ہے۔ اسی طرح جرمنی میں ایک شخص، وہ اسے بھی کرونا وائرس تھا، خدا نے اسے شفا دی، اور اسی طرح اٹلی میں ایک خاتون، خدا نے اس کی زندگی میں کام کیا، شفا دی، اور اسی طرح دبئی میں 2 خواتین تھیں، وہ دعا کرت۔ تو جو بات میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس کو خدا ختم کر سکتا ہے، اس کے شفایہ مسا سے ہر ایک طرح کی بیماری، خواہ وہ ڈاکٹرز کی نظر میں لا علاج ہو، یا اس کے لیے کوئی ویکسین نہ ہو، اس کے لیے کوئی میڈیسن نہ ہو، لیکن خداوند کی شفایہ قدرت، خداوند کا شفایہ مسا اس کی زندگی میں شفا کو ناصل کرتا ہے۔ اسی طرح خدا کے کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل 14واں باب یوحنا کی انجیل 14واں باب 16ویں آیت، خدا کے کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل 14واں باب 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ اب مسیح نے بتایا کہ اس کا روح ان کی زندگی میں ابد تک رہے گا، وہ ان کے ساتھ ہے، پھر ان کے اندر رہے گا۔ مسیح ان کے ساتھ تھا، اور پھر مسیح مصلوب ہونے کے بعد، مرنے کے بعد، دفن ہونے کے بعد، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک شاگردوں کو ثبوتوں کے ساتھ نظر آتا رہا، اور پھر وہ ایسٹر سے 40ویں دن وہ آسمان پر چلا گیا، اور اس نے ان سے وعدہ کیا کہ روح تمہیں بھیجوں گا، اور اس روح سے جو انائنٹنگ ہے، اس مسا سے تمام بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، اور جس طرح خداوند یسوع وعدہ کرتا ہے کہ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا تاکہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ جو موسیٰ کی خواہش تھی کہ تو ہمارے ساتھ رہ، جہاں جہاں ہم جائیں تو ہمارے ساتھ رہ، اسی طرح خداوند اب خود کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، ابد تک ساتھ رہوں گا، اور وہ ہے اس کا پاک روح، اور پھر اس پاک روح کی اس قدرت سے، اس انائنٹنگ سے ہمارے لیے شفا بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، اور سب کچھ ہم حاصل کرتے ہیں۔
और कलाम खुदा में इसी तरह ज़बूर 139 और उसकी 7वीं आयत। ज़बूर 139वां ज़बूर 139 और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं या तेरी हुजूरी से किधर भागूं। फिर उसकी हुजूरी हमारे दरमियान होती है, फिर हम उससे भाग नहीं सकते। वो हमारे साथ होता है ताकि गुनाह से बचाए, हमारे साथ होता है ताकि नाराज़गी से बचाए, हमारे साथ होता है हमें बरकत दे, और इस दुनिया में फ़तहमंद ज़िंदगी के लिए वो चाहता है कि हम उसके साथ हों, और वो तमाम जो ब्लॉकेज हैं जो हमारी सदाकत की राह में आगे बढ़ने में है, उन सारे ब्लॉकेज को दूर करता है और हमें शिफा और तंदुरुस्ती देता है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि जो आपकी कुदरत के साथ हमारे दरमियान है, ताकि हम उसमें और उसकी हुजूरी में बढ़ते चले जाएं। और अज़ीज़ो, आज का हमारा मज़मून है खुदावंद का शिफाया मसा, और खुदा के शिफाया मसा से हमारी ज़िंदगी के हर एक मसले का हल है। उसके रूह की ज़रूरत है और उसके रूह की तारीख में चलने की ज़रूरत है, और जहाँ रूह है वहाँ आज़ादी है। आइए अपने सरों को झुकाएं, सब सर झुक जाएं और सब आंखें बंद। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक के ज़िंदा खुदावंद, इस वक्त इन तमाम बेटियों और बेटों को जो ऑनलाइन इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आई खुदा चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट में जब क्या खुदा तेरी आवाज़ तेरे लोगों तक पहुंच रही है, तो आई खुदा एक एक को छू ले और इनके बदनों से हर तरह की बीमारी को दूर कर, हर तरह की कमजोरी को दूर कर। यीशु के नाम से सर की दर्द और बदन में जहाँ जहाँ दर्द है, यीशु के नाम से दर्द जाती रहे। यीशु के नाम से कानों से हर तरह की बीमारी जाती रहे, बंद कान खुल जाए, इन्फेक्शन जाता रहे, गले को नॉर्मल कर, और टॉन्सिल्स और थायराइड इन बदनों से जाते रहें। और इसी तरह खुदा मैं तेरे से मिन्नत करता हूँ, लंग्स को बहाल कर। आई खुदा कोरोना वायरस और उसके सारे नेगेटिव तमाम असरात को ज़ाइल कर, और तेरे पाक रूह की आग इन बदनों में चाहता हूँ, और खुदावंद के मसा से सारे जुबे टूट जाएं। मसा के सबब से जुबे टूट जाते हैं। ऐसे खुदावंद दिल के अमराज को दूर कर, दिल की बीमारियों को दूर कर, और इसी तरह खुदावंद गुर्दों को नॉर्मल कर, जिगर को नॉर्मल कर, और जिगर खून बनाना शुरू कर दे, और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को इन बदनों से दूर कर। मिसाने की सारी तकालीफ जाती रहें, प्रोस्टेट जाते रहें, और एक दूसरे खुदा रीढ़ की हड्डी के एक एक डिस्क को अभी इसी वक्त नॉर्मल कर दे, और तमाम जॉइंट से दर्द को दूर कर। और एक खुदा जिन बदनों में बुखार है, यीशु के नाम से बुखार अभी इसी वक्त हमेशा के लिए दूर हो जाए। और एक खुदा ज़हनी, जिस्मानी, बदनी हर तरह की बीमारी को दूर कर। और ऐसे खुदावन जो बे औलाद जोड़े हैं उनको औलाद बख्श। आई खुदावन उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नॉर्मल कर, अभी इसके काम हमेशा के लिए उनसे मिट जाए, नस्लबंदी की कुव्वतें चल जाए, तमाम तासीरें बस हो जाए। और इसी तरह खुदावन जो बेरोज़गार हैं और लॉकडाउन के बायस बेरोज़गार हैं, कोविड-19 के बायस हालात की संगीनी के बायस बेरोज़गार हैं, आई खुदा तो उनको रोज़गार बख्श। आई खुदा तो उनको बरकत दे, उनकी ज़िंदगी में आपकी बड़ी कुदरत को ज़ाहिर कर, गैर मामूली काम कर, अब इसके कामों को मिटा दे। और खुदा तूने ऐसा कर दिया, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ, और मैं ईमान रखता हूँ कि तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है। इजराइल के बादशाह मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े की सारी कुव्वतों को जला दे, और एक खुदा
میاں اور بیوی میں نفاق ڈالنے والی، اختلاف ڈالنے والی تمام ناپاک روحوں کو یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، ان کی ازدواجی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ اور آپ اس میں محبت اور پیار کے ساتھ رہیں۔ تیرا شکر کرتا ہوں ایسے خداوند جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، آج خداوند تو ان کے لیے جو سوٹیبل میچ تو نے بنائے ہیں، جو ان کے جیون ساتھی بنائے ہیں، تو خود لے کر آ اور اے خداوند وہ رشتہ ازدواج کو منسلک ہو جائے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ آج خداوند تمام دنیا میں جو کرونا وائرس کے وکٹمز ہیں، ان کے بدنوں سے ساری تکلیف کو دور کر، کرونا وائرس اور اس کے اثرات کو زائل کر، ہمیشہ کے لیے ختم کر، اور خداوند تیرے مسا سے تمام جوئیں ٹوٹ جائیں اور انہیں بحال کر۔ آئی خدا جن کے بچے نافرمان ہیں، آئی خدا ان کو فرما بردار بنا دے، ماں باپ کی عزت کرنا سکھا دے۔ ایسا نہ خدا تیرا پرفضل ہاتھ تیرے پر ہے، میری دعا کو سن۔ اسی طرح تمام خادموں کے لیے برکت چاہتا، چرچ آف لیونگ کرائسٹ کے تمام خادموں کے لیے برکت چاہتا، تمام آئی خدا تیرے بیٹے بیٹیوں کے لیے جو خدمت میں آنا چاہتے ہیں، ان کو اپنے فضل سے لا تاکہ وہ تیرے زندہ گواہ ثابت ہوں۔ اے جلال بادشاہ میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ ہم سب مل کر کہیں گے، اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج میں دے، جس سے ہم نے اپنے قرضداروں کے قرض کو معاف کیا، تو بھی ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ کے بعد قدرت چلا ہمیشہ کے لیے، آمین۔ اب ہماری خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک کی رفاقت اور شفقت حاضرین اور دنیا بھر کے تمام مقدسوں کے ساتھ اب سے ابد الآباد ہوتی ہے۔